کہا جاتا ہے کہ ایک شہر میں مسلمان اور کافر مل کر رہا کرتے تھے۔ ایک مسلمان نوجوان تجارت کی غرض سے آیا اور اس نے وہاں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کام کے دوران چھٹی کا دن تھا۔ اس نے کہا کہ آج چھٹی ہے، کیوں نہ پرندوں کا شکار کر لوں۔ اس نے اپنا تیر اور کمان سنبھالا اور وہ شہر کے پاس ایک جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے جب پرندے کی طرف تیر چلایا تو وہ تیر پرندے کو لگنے کی بجائے دور کھڑے ایک نوجوان کو جا لگا اور لڑکا وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ جب اس تیر چلانے والے نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ اسی سوچ میں اس لڑکے کی طرف چل پڑا اور اس کے قریب پہنچ کر اس کو سنبھالا اور پتہ لگایا کہ اس کے والدین کون ہیں اور کہاں پہ رہتے ہیں۔ جب اس بچے کے والدین مل گئے تو ان کو یہ سارا واقعہ سنا دیا، اور اس بچے کے والدین عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا، لیکن تیر پرندوں سے خطا ہو کر اس بچے کو جا لگا اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ جب ارد گرد کے لوگوں نے یہ خبر سنی تو سب لوگ جمع ہوئے، مگر اس بچے کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار کہنے لگا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم نے اس بچے کو جان بوجھ کر مارا ہے یا پھر انجانے میں، تو لہٰذا ہم یہ معاملہ لے کر قاضی کے پاس جائیں گے۔ اب وہ اس شکاری نوجوان کو لے کر اس قاضی کے پاس حاضر ہوئے اور قاضی کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ قاضی کہنے لگا اگر یہ بچہ تمہارے تیر سے مرا ہے تو پھر یہ تم قصاص دو اس بچے کے ورثاء کو، یا پھر اس بچے کے والدین اس بچے کے بدلے میں آپ کو قتل کریں گے۔ تو اس بچے کے ورثاء کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس بچے کے بدلے میں اس کو ہی قتل کریں گے۔ جب قاضی صاحب نے ورثاء کا یہ بیان سنا تو اس شکاری قاتل کو جیل میں بھجوا دیا اور کہا کہ جمعہ والے دن اس کا فائنل اور حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر اس بچے کے بدلے میں اس شکاری کو قتل کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا جیلر تھا، سپریڈنٹ تھا، وہ بھی عیسائی تھا۔ جب دوسرا دن ہوا تو یہ شکاری نوجوان اس جیلر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب میں مسلمان ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں کاروبار کی غرض سے آیا تھا اور میرے ساتھ یوں ماجرا پیش آیا ہے، اور جمعہ والے دن قاضی کے حکم کے مطابق مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں اور نہ ہی میرے رشتہ داروں کو پتہ ہے، اور ان کی کچھ امانتیں بھی میں نے واپس لوٹانی ہیں۔ اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے رہا کر دیں تو میں امانتیں لوٹا کر جمعہ سے پہلے یہاں پر حاضر ہو جاؤں گا، اور میں ایک مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو جب اس جیلر نے، اس سپریڈنٹ نے سنا کہ میں مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس وقت مسلمان کی وعدہ وفائی پر بہت اعتماد کیا جاتا تھا، تو اس عیسائی جیلر نے کہا کہ تم چلے جاؤ اور جمعہ سے پہلے واپس آ جانا۔ تو یہ شکاری نوجوان جیلر کی ذمہ داری پہ چلا گیا۔ تو ہوا یوں کہ شکاری نوجوان جمعہ سے پہلے واپس نہ آ سکا، اور جب جمعہ کی نماز ہو گئی اور سب لوگوں کو جمع کیا اور تمام مجرموں کو بھی قاضی صاحب کے سامنے لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ شکاری نوجوان مجرم نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جیل کے جیلر کو، سپریڈنٹ کو بلایا جائے، اور جب وہ جیلر قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو کہنے لگا کہ اس مجرم کو میں نے اپنی ہی ذمہ داری پہ رہا کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جمعہ سے پہلے واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، تو اس کے بدلے میں اگر آپ مجھ پہ سزا رکھنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ قاضی صاحب نے جب یہ سنا تو اس جیلر سے کہا کہ اگر وہ مجرم فیصلے کے وقت سے پہلے نہ لوٹا
تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو اس عیسائی بچے کے والدین اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں یہ جیلر بھی ہمارا ہی مرے گا۔ مگر قاضی صاحب فیصلے کرتا رہا۔ جب آخری فیصلے کا وقت آیا تو اس قاضی نے پوچھا کہ مجرم کہاں ہے؟ تو وہ جیلر آگے بڑھ کر کہنے لگا، چونکہ اس کو میں نے اپنی ہی ذمہ داری پہ بھیجا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو ساتھ والا شخص کہنے لگا کہ قاضی صاحب رکیے، وہ دور سے ایک شخص دوڑا آ رہا ہے۔ تو قاضی کہنے لگا، اچھا چلو تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ تو دوڑتا ہوا وہ نوجوان پسینے میں شرابور قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ تو سب سے پہلے اس نوجوان نے اس جیلر سے، اس سپریڈنٹ سے معافی مانگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں وقت پر ضرور حاضر ہو جاتا، لیکن راستے میں دریا پڑتا ہے اور اس دریا میں طغیانی تھی اور مجھے کشتی بھی نہیں مل سکی اور دریا پار کرنے میں وقت لگ گیا، اور جس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور میں وقت پر نہ پہنچ پایا۔ بہرحال وہ نوجوان کہنے لگا کہ اب مجھے اپنے فیصلے کے مطابق وہ سزا جو مجھے دینی ہے وہ دیں۔ تو اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو دیکھ کر وہ والدین قاضی صاحب سے کہنے لگے، جناب آپ نے جو فیصلہ سنانا تھا وہ تو سنا دیا، اب ہمارا فیصلہ بھی سنیے۔ تو قاضی کہنے لگا، جی سنائیے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو اس بچے کے والدین کہنے لگے، ہم اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بچے کے قتل کے بدلے میں اس نوجوان کو معاف کرتے ہیں۔ اور اس بھرے مجمع میں وہ مسلمان نوجوان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، اس سے پتہ چلا کہ جو مسلمان اپنے وعدے میں پورا اترتا ہے تو وہ خود تو عذاب سے رہائی پا ہی لیتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی راہ راست پہ ڈال دیتا ہے۔